فاطمہ اپنی امی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ رمضان کے دن تھے۔ امی پودوں کو پانی ڈال رہی تھیں اور اسے مسلسل ڈالے جا رہی تھیں۔ فاطمہ آخر اپنی امی سے کس بات کی ضد کر رہی تھی؟ آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ اور اس کی دو چھوٹی بہنیں ایک گھر میں رہا کرتی تھیں اپنے امی ابو کے ساتھ۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ ابو پرائیویٹ ملازم تھے ایک آفس میں اور امی کپڑے سیا کرتی تھیں لوگوں کے۔ چھوٹا سا گھر تھا اور بہت خوشیوں سے بھرا۔ سب ایک ساتھ آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ رمضان کے دن تھے۔ فاطمہ خوشی خوشی اسکول سے جب گھر لوٹی تو اس نے اپنی امی کو بتایا کہ نادیہ کے گھر کل روزہ کھلوائی ہے اور اس نے مجھے بھی بلایا ہے۔ اس کی امی کہنے لگی، اچھا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں جاؤں گی ضرور۔ امی فاطمہ کی بولی، بیٹا میں آپ کی بابا سے پہلے پوچھوں گی، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر وہ آپ کو کل چھوڑ بھی دیں گے آپ کی دوست کے یہاں اور وہاں سے لے بھی لیں گے، ٹھیک ہے؟ جس پر فاطمہ نے کہا، ہاں میں کل ضرور جاؤں گی اور مجھے کوئی اچھے سے کپڑے بھی سی دیجیے گا نا، اور میں اچھے سے کپڑے پہن کے جاؤں گی وہاں۔ فاطمہ کے ابو نے اس کو دوست کے گھر روزہ کھلوائی میں جانے کی اجازت دے دی، جس پر فاطمہ بہت خوش ہوئی۔ دوسرے دن فاطمہ تیار ہوئی اور اپنے ابو کے ساتھ نادیہ کے گھر چل دی۔ جب وہ نادیہ کے گھر پہنچی تو نادیہ کا گھر بہت سجا ہوا تھا اور سب لوگ خوش خوش بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سب دوستیں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر اذان ہو گئی مغرب کی، جس پر فاطمہ نے اور نادیہ نے سب دوستوں نے روزہ کھولا۔ روزہ کھولنے کے بعد تحفے دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نادیہ کو بہت سارے تحفے بھی ملے۔ فاطمہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے اپنی امی کو تمام باتیں بتائیں کہ کس طرح سے وہاں پر اتنی اچھی روزہ کھلوائی ہوئی نادیہ کی۔ فاطمہ امی سے ضد کرنے لگی کہ امی مجھے بھی ایسی روزہ کھلوائی میری بھی کروائے نا، دیکھیں آپ روزہ کھلوائی کرائیں گی تو مجھے بہت سارے تحفے بھی ملیں گے۔ فاطمہ اپنی امی سے ضد کرنے لگی کہ میرے لیے بھی ایسے ہی انتظام کریں، میں بھی روزہ رکھوں گی اور میری بھی روزہ کشائی کروائیں، پھر سب لوگ مجھے اتنے سارے تحفے بھی دیں گے۔ لیکن ان کی امی ٹال رہی تھیں۔ وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ ابھی بہت سارے روزے ہیں، پھر دیکھ لیں گے، اتنی جلدی کس چیز کی ہے۔ لیکن فاطمہ ضد کیے جا رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر فاطمہ کو ان کی امی نے ڈانٹ بھی دیا، جس کے بعد فاطمہ منہ بسور کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ کی امی کافی پریشان ہو گئیں۔ اصل میں اتنی مہنگائی ہو گئی تھی اور گھر کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی مل کے کماتے، جب گھر کا گزارا ہوتا، بچوں کی فیسیں اور گھر کے کرایہ سب کچھ اتنا سارا مینیج کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ کی ضد بھی بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے کاموں کے بعد جب رات میں فرصت ملی تو فاطمہ کی امی نے فاطمہ کے ابو سے فاطمہ کی ضد کا ذکر کیا، جس پر فاطمہ کے ابو کہنے لگے، ہاں مجھے پتا ہے یہ بات تو فاطمہ بیٹی مجھے صبح میں بھی کہہ رہی تھی کہ امی سے کہیں کہ میری روزہ کھلوائی کروا دے۔ فاطمہ کی امی کہنے لگی، آپ کو تو پتہ ہی ہے کیسے حالات ہیں، مہنگائی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس طرح سے یہ اس کی فرمائش پوری کروں میں؟ جس پر فاطمہ کے ابو کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں ایک دو دن میں کچھ کرتا ہوں بندوبست، کر لیں گے ہم لوگ اس کی روزہ کھلوائی، پریشان مت ہو تم۔ فاطمہ کی امی نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ روتے روتے رات میں سو گئی۔ اسے بہت غصہ تھا کہ اس کی امی ابو اتنی چھوٹی سی فرمائش پوری نہیں کر پا رہے۔ صبح میں جب وہ اسکول جا رہی تھی تو اس کا موڈ بھی خراب تھا۔ اس کے ابو نے چھیڑا اس کو، ارے بھائی کیا ہوا میری بیٹی کو، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ جس پر فاطمہ نے منہ پھلا لیا اور اس کے ابو ہنسنے لگے، کہنے لگے، پریشان مت ہو، سب کچھ اچھا ہوگا، کچھ دن میں دیکھتے ہیں، کرتے ہیں کچھ تمہارے لیے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ شام میں حسب معمول ابو گھر آ گئے۔ فاطمہ نے پھر ابو سے چپکے چپکے کہنا شروع کیا، ابو میرے روزہ کھلوائی کا کیا ہوگا؟
ابو کہنے لگے، ارے پریشان مت ہو، تمہاری روزہ کشائی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ جس پر فاطمہ نے منہ بنا لیا۔ ابو آخر کب ہوگی میرا روزہ کشائی؟ جس پر ابو نے کہا، ابھی صبر کرو، روزے کے بعد بتاؤں گا۔ اب فاطمہ بے چینی سے روزہ کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان ہو گئی، سب نے روزہ کھولا اور اس کے بعد فاطمہ کے ابو نے کہا کہ کل ہی روزہ کشائی کر لو میری بیٹی کی، مجھے آفس سے رمضان کا بونس ملا ہے۔ جس پر سب لوگ بہت خوش ہو گئے اور فاطمہ خوشی سے چلانے لگی، سچ ابو! اور اس طرح سے فاطمہ کا یہ خواب بھی پورا ہو گیا۔ فاطمہ کی فرمائش کی سحری بھی آئی کہ وہ سحری میں کیا کیا کھائے گی، اور پھر سحری کر کے فاطمہ نے روزہ رکھا اور دوسرے دن بے چینی سے پورا دن گزارا۔ اس کی امی سارا وقت تیاری کرتی رہیں، کچھ فون بھی کیے انہوں نے، لوگوں کو بلایا، اور پھر فاطمہ کو بھی روزہ کھلوائی پہ ڈھیر سارے تحفے ملے۔ یوں فاطمہ بہت خوش ہو گئی۔